السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والموقنين والمطمئنين۔ قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت مقدسہ سورۃ القمر پارہ نمبر 27 کی آیت نمبر 1 ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج میری گفتگو کا عنوان ہوگا معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے قرآن کریم اور احادیث شریفہ کی روشنی میں کچھ سننے اور سنانے سے پہلے انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب رو لگا کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم، باعث تخلیق دو عالم، فخر آدم و بنی آدم، سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم تک جتنے انبیاء و مرسلین تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں اور رسولوں کو معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا، حضرت شیس علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا،
حضرت نوح علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا، حضرت دانیال علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو معجزہ عطا کیا گیا، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو معجزہ عطا کیا گیا، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو معجزہ دیا گیا، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا۔ جتنے انبیاء و مرسلین آئے اللہ پاک نے سب کو معجزات عطا فرمائے۔ کسی نبی کو ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی نبی کو 2 معجزے عطا فرمائے، کسی نبی کو 3 معجزے عطا فرمائے، کسی نبی کو بہت زیادہ معجزے دیے تو 13 تک معجزے عطا کیے گئے۔ باوثوق روایتوں کے مطابق مستند اور ثقہ روایتوں کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جملہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین تشریف لائے۔ اگر ہر نبی کو ہم معجزوں کا اوسط اگر 6 کا بھی دیں گے تو جملہ 7,44,000 معجزات نبیوں کو دیے گئے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء و مرسلین گزرے ہیں، ان تمام نبیوں کو اگر کم و بیش 6 کا اوسط دیا جاتا ہے تو اس طرح 7,44,000 معجزات دیے گئے۔ لیکن قربان جائیے، خاتم النبیین، امام الانبیاء، ہمارے پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر کہ پچھلے نبیوں کو معجزہ دیا گیا اور ہمارے نبی کو صرف معجزہ دیا ہی نہیں گیا بلکہ سرتاپا معجزہ بنا کر بھیجا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر مبعوث کیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چلنا معجزہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا معجزہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا معجزہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام فرمانا معجزہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں سے نظر اور مشاہدہ فرمانا معجزہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا معجزہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹانا معجزہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معبد کی بکریوں کے خشک تھنوں کو ہاتھ لگا کر ان خشک تھنوں کو دودھ سے بھر دینا معجزہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی کے پیالے میں انگلیوں کا رکھ کر، اپنے دست مبارک کا رکھ کر اپنی انگلیوں سے پانی کا نکالنا یہ معجزہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا پتھروں سے کلمہ پڑھانا معجزہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنکریوں سے کلمہ پڑھانا معجزہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کی سرزمین پر چلنا معجزہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 7 آسمانوں کے پار لامکہ میں جا کر کے آ جانا یہ معجزہ۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے، سیرت معجزہ ہے، ان کی حیات معجزہ ہے، ان کی تعلیم معجزہ ہے، ان کی تربیت معجزہ ہے، ان کی نگاہ معجزہ ہے، ان کی ادا معجزہ ہے، اور ان کی سنتیں معجزہ ہیں۔ حضرات گرامی، پچھلے نبیوں کو معجزہ دے کے روانہ کیا گیا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے پیر تک معجزہ بنا کے بھیجا گیا ہے۔ پچھلے نبیوں کو کسی کو 1 معجزہ دیا گیا، کسی کو 2 معجزوں سے نوازا گیا، کسی کو 3 معجزے عطا کیے گئے، کسی کو بہت زیادہ ہوئے تو 13 سے زیادہ معجزے عطا نہیں کیے گئے، لیکن ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے انبیاء کرام کو جتنے معجزات دیے گئے تھے، ان تمام معجزوں کا جامع بنا کر ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ یعنی تمام نبیوں کے معجزوں کا اوسط اگر شمار کریں تو کم از کم 7,44,000 لگ بھگ معجزات ہوتے ہیں۔ یہ سارے معجزے اللہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ حضرات گرامی، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مکہ کے کفار و مشرکین آئے۔ احادیث میں بتایا گیا کہ جب اسلام کی تبلیغ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمائی حکم ربانی سے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
बल्लिग मा उन्जिला इलैक, कुरान करीम में हुक्म दिया गया है नबी अब आप अलल ऐलान तबलीग रिसालत करो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारान की चोटियों पर खड़े होकर तौहीद का ऐलान फरमाया, लोगों को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया और लोगों को अपने रिसालत, अपने रसूल होने का ऐलान किया लोगों में। तो आप जानते हो कुफ्फार और मुशरिकीन तरह तरह के सवालात करते। अबू जहल आया, अबू जहल अपने हाथ में कुछ कंकरियां लेकर के आया और आकर के कहने लगा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सच्चे नबी हो, अगर आप नबूवत के दावे में सच्चे हो तो बताओ कि मेरे हाथ में क्या चीज़ है। अल्लाह अकबर। अबू जहल जो मुसलमान नहीं है, अबू जहल जो काफिरों का सरदार, अबू जहल जो मुशरिकों का सरदार, मगर मुशरिकों का अकीदा देखो कि जो नबी होता है उसको गैब का इल्म होता है, जो नबी होता है उसको गैब का इल्म होता है। इसीलिए तो अबू जहल सवाल कर रहा है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सच्चे हो तो बताओ कि मेरे हाथ में क्या है। उसने कंकरियां छुपा कर लाई थी। कुर्बान जाइए प्यारे आका रसूल गैबदां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े पर, उनकी अज़मत व शान पर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अबू जहल, मैं बताऊं कि तुम्हारे हाथ में क्या है, या वो चीज जो तुम्हारे हाथ में है वो बता दे कि मैं कौन हूं। कहिए सुभान अल्लाह। मैं बताऊं कि तुम्हारे हाथ में क्या है, या जो चीज तुम्हारे हाथ में है वो बता दे कि मैं कौन हूं। तो अबू जहल ने कहा, यह तो और ताज्जुब की बात होगी, ये मेरे हाथ में जो चीज है वो कंकरियां हैं, वो बेजान होती हैं, वो कैसे बता सकती हैं। अबू जहल ने कहा, यह तो और ताज्जुब खेज बात होगी। ठीक है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, जो मेरे हाथ में वही बता दे कि आप कौन हो। कुर्बान जाइए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निगाह नबूवत उन कंकरियों पर डाली, उस मुट्ठी पर डाली, फौरन कंकरियों से सदाएं आने लगी। एक एक कंकरी ने जुबान हाल से पुकारा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक एक कंकरी जुबान हाल से पुकार उठी कि हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल। इतना सुनना था। अबू जहल को चाहिए था कि वो इस्लाम कबूल कर लेता, लेकिन उसके दिल पे मुहर लग चुकी थी गुमराहियत की, कुफ्र की, शिरक की, अदावत की। उसने इस्लाम कबूल ना किया। गुस्से में आकर उन कंकरियों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया और डाल करके वापस चला गया। जब उन कंकरियों को हुजूर के कदमों में डालकर अबू जहल वापस जा रहा था तो वो एक एक कंकरी जुबान हाल से अबू जहल को पुकार के कह रही थी कि ऐ अबू जहल, तेरा शुक्रिया कि जब तक हम कलिमा नहीं पढ़े थे तो तुझ जैसे जालिम के हाथ में थे, हमने कलिमा पढ़ लिया है। उसकी बरकत ये हुई कि तूने हमें कदमान मुस्तफ़ा में डाल दिया है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हमको जगह मिल गई है कलिमा पढ़ने की बरकत से। कंकरियों ने जुबान हाल से कलिमा पढ़ा, ये नबी का मोजिज़ा है। बकरी के खुश्क थनों में दूध आ गया, ये नबी का मोजिज़ा है। एक प्याला जो सिर्फ एक आदमी का दूध उसके अंदर भरा हुआ था, 70 से ज़्यादा सहाबा ने उसे नोश फरमाया, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा है। बुखारी शरीफ जिल्द दुवम की हदीस पाक में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरी हालत बहुत दिगरगों हो गई। भूख की वजह से मेरी आंतें और मेरे पेट में बहुत शिद्दत की कमज़ोरी और नकात मेरे अंदर महसूस होने लगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? ये अस्हाबे सुफ़ा में से एक हैं। सुफ़ा कहते हैं उस चबूतरे को जिस चबूतरे पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा जो हुजूर की मोहब्बत में इस्लाम कबूल किए थे और अपना वतन छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपनी औलाद छोड़कर, अपने बाल बच्चे छोड़कर, अपना सब कुछ कुर्बान करके, अपनी जायदाद छोड़कर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में इस्लाम कबूल किए थे और तालीम हासिल करने, इल्म सीखने,
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی سے لگے ہوئے اس چبوترے پر آ کر بیٹھ جاتے تھے جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے۔ دنیا اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی کہا گیا ہے اس صفہ چبوترے کو جو آج مسجد نبوی کے احاطے میں وہ بنا ہوا ہے چبوترا، آج بھی وہ محفوظ ہے۔ ہم سب حاجی اور عمرہ کرنے والے لوگ اس چبوترے پر نوافل پڑھتے ہیں اور اپنا مقدر چمکاتے ہیں۔ صفہ چبوترا، تو اس چبوترے پر بیٹھنے والے صحابہ کی تعداد 70 سے زیادہ تھی، 70 لگ بھگ بیان کی گئی۔ ان کو اضیاف الاسلام کہا گیا، یعنی اسلام کے مہمان کا درجہ ان صحابہ کو دیا گیا جو صحابہ حضور کی محبت میں تعلیم پانے اس چبوترے پہ آ کر دن بھر بیٹھا رہتے تھے اور حضور ان کو درس دیتے تھے۔ اسلام کے مہمان کا لقب ان صحابہ کو دیا جو صرف اللہ اس کے رسول کی محبت میں سب کچھ چھوڑ کر کے آئے تھے۔ تو ان صحابہ میں ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ جو بھی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے یاد نہیں رہتی تھی، تو اپنی حافظے کی ضعف کا اور بھول کا، نسیان کی شکایت حضور سے کیا، رسول اللہ میں ہر چیز بھول جاتا ہوں، آپ کی حدیثیں مجھے یاد نہیں رہتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ آپ اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر پھیلائی۔ حدیث بخاری میں ہے سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کچھ ایسے لیا اور اس چادر میں ڈال دیا، جیسے پسو بھر کوئی چیز لی جاتی ہے، ایسے لیا اشارے سے اور ڈال دیا، اور ڈال کر کے فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگایا، قسم خدا کی اس دن سے لے کر کے زندگی کی آخری سانس تک میں نے کوئی چیز بھولی نہیں ہے۔ میرا حافظہ اتنا قوی ہو گیا کہ زیادہ سے زیادہ حدیثیں مجھے یاد ہونے لگی اور زیادہ سے زیادہ احادیث میں روایت کرنے لگا۔ تمام صحابہ میں جنہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی سے مروی ہیں تو وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ کیوں پڑا؟ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام حضرت عبد الرحمن تھا۔ ہریرہ کہتے ہیں عربی میں بلی کو۔ حضرت ابو ہریرہ کو بلیوں سے بہت پیار تھا۔ کبھی ان کے آستین میں بلی چھپا کر دربار رسالت میں حضرت ابو ہریرہ تشریف لاتے، حاضر ہوتے تھے۔ بلیاں چھپا چھپا کے لا لیتے تھے اپنے دامن میں، اپنے آستین میں، اتنا پیار کرتے تھے بلیوں سے آپ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو پیار سے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلی والے۔ ابو ہریرہ کے معنی ہوتے ہیں بلی والے۔ تو یہ لقب اتنا پسند آیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنا اصلی نام چھپا دیا اور اسی نام سے اپنے آپ کو دنیا میں متعارف کرایا، اور قیامت تک ان کا نام یہی مشہور ہو گئی جو نام حضور نے دیا ہے، جو نام سرکار نے دیا ہے۔ ایسے کئی نام ہیں جو صحابہ کو محبت میں سرکار نے عطا فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چہیتے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھوک سے میری حالت نڈھال ہو گئی، مسجد نبوی میں میں منتظر رہا کہ کوئی آئے تو میں ان سے واضح لفظوں میں تو میں اپنی بھوک کا اظہار نہیں کر سکتا، میں اشارتاً کچھ سوال پوچھ لوں، سامنے والے میری کیفیت کو سمجھ جائیں اور میرے کچھ کھانے پینے کا انتظام فرما دیں۔ قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے جھٹ ان کے قریب گیا، جا کر کے ان سے ایک قرآن کا ایک مسئلہ پوچھا۔ ایسا مسئلہ پوچھا، اس خیال سے پوچھا کہ جب میں پوچھوں گا میرا انداز دیکھیں گے، میری ادا دیکھیں گے، میری حالت دیکھیں گے، میری نقاہت دیکھیں گے تو شاید ان کو میری بھوک کا احساس ہو جائے گا، وہ میرے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر دیں گے۔ شرم کے مارے ابو ہریرہ اوپن کھلے لفظوں میں کہنے سے جھجک رہے تھے، تو ایک قرآن کا مسئلہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے دریافت فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق فٹافٹ بڑی جلدی سے مسئلے کا جواب عنایت فرمائے اور واپس مسجد کے باہر تشریف لے، جلدی جلدی مسئلے کا جواب دے کر چلے گئے اور ان کی حالت پر ان سے کچھ سوال نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ انتظار میں رہے کہ حضرت ابو بکر سے امید تھی کہ میرے کچھ کھانے کا انتظام وہ کر دیتے، میں اس انداز سے سوال کیا تھا، دینی مسئلہ پوچھا۔ اتنے میں حضرت عمر آئے، ان سے کچھ سوال کیا، وہ بھی جلدی جلدی میں ایک مسئلہ بتا دیے اور چلے گئے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ ابتداء اسلام میں
اتنی تنگی کا عالم تھا کہ صحابہ خود اپنا پیٹ بھر لیں یہ بہت بڑی بات تھی، بجائے دوسرے کو کھلائیں۔ انہوں نے نبی کی محبت نے وہ تنگی کو اختیار کیا تھا صحابہ نے، یہ عالم تھا، تو اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ قبل اس کے سامنے والے کوئی سوال کر دیں، اس لیے جلدی سے مسجد سے باہر چلے جا رہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے نکل کر میرے پاس صفہ چبوترے پر تشریف لائے۔ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک سوال، ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ نے مسئلہ پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، روایت فرماتے ہیں، سرکار نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کر تبسم فرمایا، مجھے دیکھ کر حضور نے مسکرایا، اور غیب دار رسول نے فرمایا، اے ابو ہریرہ تم بہت شدید بھوک کی حالت میں ہو، تم بہت بھوکے نظر آ رہے ہو، تم کو کھانا چاہیے، اس وقت تمہارے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کوئی چیز چاہیے، چلو میرے ساتھ میرے دولت خانے پہ چلو۔ اللہ اکبر۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اپنے کاشانہ اقدس پر لے گئے، اور لے جا کر کے وہاں تلاش کیا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ پورے گھر میں کھانے اور پینے کی کوئی چیز دستیاب نہیں ہے سوائے ایک پیالے کے، اس پیالے کے اندر دودھ رکھا ہوا ہے۔ ام المومنین نے عرض کیا، یا رسول اللہ فلاں آپ کے صحابی نے، فلاں بستی میں رہنے والے نے، فلاں صحابی نے یہ دودھ آپ کو ہدیے کے طور پر بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس اگر کوئی صدقات آتے تو وہ سارے صدقے حضور اصحاب صفہ میں بانٹ دیتے تھے، اگر کوئی ہدیہ آتا، تحفہ آتا تو وہ بھی صحابہ میں بانٹ دیتے، اس میں خود بھی شامل ہو جاتے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ دودھ کا پیالہ لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے کاشانے پر حضرت ابو بکر سے فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ جاؤ صفہ چبوترے پر جتنے صحابہ بیٹھے ہیں ان سب کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ گئے، تمام اصحاب صفہ کو بلا لائے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دودھ ان تمام اصحاب صفہ کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ ان اصحاب کو دیا، ہر صحابی پیٹ بھر کر دودھ پیتے رہے، ہر صحابی نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، یہاں تک کہ 69 صحابہ نے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ آپ بھی پیو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر حضرت ابو ہریرہ نے خود بھی دودھ نوش فرمایا، پیٹ بھر کے حضرت ابو ہریرہ نے دودھ پیا۔ اس کے بعد حضور فرماتے اے ابو ہریرہ تھوڑا سا اور پیو، تو حضرت ابو ہریرہ حکم پا کے تھوڑا اور پینے لگے۔ اس کے بعد فرمایا اے ابو ہریرہ تھوڑا اور پیو، تو انہوں نے اور پیا، اتنا پیا کہ شکم سیر ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ اب مجھ سے پیا نہیں جاتا، میرا پیٹ بھر گیا ہے، تمام صحابہ کا پیٹ بھر گیا، اب یہ آپ لے لے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو پیالہ 70 صحابہ نے پیٹ بھر کر دودھ اس میں سے پیا تھا، وہ پیالے میں کتنا دودھ تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اتنا دودھ تھا کہ صرف ایک آدمی پیٹ بھر کر پی سکتا تھا۔ لیکن سرکار کا معجزہ دیکھو کہ اس دودھ کو سرکار کا دست مبارک لگ گیا، 70 صحابہ نے دودھ نوش فرمایا پیٹ بھر، پھر بھی دودھ جو کا توں پیالے میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات سوچنے کی ہے، 70-71 شخصیتوں نے دودھ پیا، ایک آدمی کا دودھ ہے، اتنے صحابہ نے سیرابی حاصل کی، لیکن دودھ ختم نہیں ہوا۔ گویا اس دودھ میں جنت الفردوس کی دودھ کی نہر سے اللہ نے کنیکشن جوڑ دیا، ہر صحابی پیٹ بھر پی رہے ہیں، مگر دودھ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، جنتی نہر وہاں سے کنیکٹ ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے تو فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، شیر کہتے ہیں دودھ کو، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔
70 صحابہ نے دودھ پیا پیٹ بھر، اس کے باوجود بھی پیالے میں دودھ ہے اور حضور اکرم نے وہ دودھ نوش کیا۔ یہاں رک کر کے میں ایک بات بتانا چاہوں گا میرے عزیز، آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اسلام کی تعلیم سے کتنی دور ہیں، اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے لگانا چاہیے کہ آج ہمارے دسترخوان پر یا ہمارے گھر میں ہمارا کوئی آدمی یا ہمارے احباب کی محفل میں یا ہماری دعوتوں میں یا ہمارے گھروں میں کوئی آدمی پانی پیتا ہے تو اس کا بچا ہوا پانی ہم پھینک دیتے ہیں نہیں پھینکتے ہیں؟ بچا ہوا پانی ہم پھینک دیتے ہیں۔ ہمارا سگا بھائی کا جھوٹا ہے تو بھی پھینک دیتے ہیں، مومن مسلمان کا جھوٹا ہے پھینک دیتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا جھوٹا پانی پینا پسند نہیں کرتے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا دیکھو، جہاں 70 صحابہ نے پیا، ان تمام 70 صحابہ کا جھوٹا دودھ خود سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا، نوش فرما کے یہ بتا دیا کہ سور المومن شفاؤن، کہ مومن کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھی ہے، مومن کا جھوٹا کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ کوئی مسلمان جو اس عمل کو اپنی زندگی میں اپنا لے، حضرات گرامی، حضور کی ہر ادا ہمارے لیے مشعل راہ ہے، نمونِ عمل ہے۔ کاش ہم حضور کی اداؤں اور سنتوں کو ہم عملی زندگی میں اپنا لیں۔ حضور اکرم نور مجسم سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حضرت علی مرتضیٰ حاضر ہوئے۔ بخاری اور مسلم ترمذی کی حدیث میں ہے، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مکہ کی وادیوں میں ایک مرتبہ حضور مجھ کو ساتھ لے کر کے چلے گئے۔ مکہ سے باہر ہم جہاں جہاں جا رہے تھے تو وہاں پر ہر پہاڑ، ہر درخت جو بھی ہمارے سامنے آتا، ہر پہاڑ اور ہر درخت سے آواز آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہو اللہ کے رسول۔ آپ کو معلوم ہے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تھا نبوت کا، لوگوں کو دعوت دین دے رہے تھے، اس وقت ایک یہودی آیا تھا، آ کر کے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سچے نبی ہو تو سامنے ایک درخت نظر آ رہا ہے، ذرا اس درخت کو اپنے پاس بلا کر دکھا دو تو میں تم کو نبی مانوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہودی، میں اس سے یہ کہوں کہ اے درخت تو آ جا، یا تو خود جا کر درخت سے کہہ دے کہ دیکھو سامنے محمد عربی تم کو بلا رہے ہیں، میں کہہ کے بلاؤں یا تم جا کر کہہ دو گے؟ تو اس یہودی نے کہا یہ تو اور تعجب کی بات ہے، چلو میں خود ہی جا کر کے درخت سے کہہ دیتا ہوں۔ اس کو یقین تھا درخت بے جان ہوتا ہے، درخت کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، درخت کے اندر چلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، میں ایسا سوال نبی سے کروں گا کہ میرے سوال کا جواب نہ دے سکیں گے، یہ خیال سے وہ یہودی آیا تھا۔ لیکن قربان جائیے پیارے آقا کی عظمت و شان پر، پیارے آقا کے معجزات پر، کہ جب یہودی سے کہلوایا، جا کر یہودی نے کہا یا ایھا الشجر انا محمدن یدعوکا، کہ اے درخت چل، تجھے سامنے محمد عربی بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی درخت نے ہمارے پیارے نبی کا نام سنا تو دائیں جھکا، بائیں جھکا، سامنے جھکا، پیچھے جھکا، اور جڑوں کو چیرتا ہوا، زمین کو پھاڑتا ہوا، بڑا جھومتا لہلہاتا ہوا نبی پاک کے قدموں میں آ کر گر گیا اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ نبی کے قدموں میں درخت آ کر کے گر گیا، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ درخت کے ایک ایک پتے سے آواز آنے لگی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرات گرامی، پھر اس کے بعد حضور نے اس درخت کو اشارہ کیا، درخت گیا اور جا کر کے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو بہت سے راویان حدیث نے روایت کیا ہے کہ جس وقت مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی تو مسجد نبوی کی مکمل تعمیر سے پہلے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے باضابطہ ممبر موجود نہیں تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ایک تنے سے، جو کھجور کے درخت کا ایک تنا تھا، ایک تنا تھا، ایک عصا تھا، ایک لکڑی تھی، اسے ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے۔ حضور اکرم نے تعمیر کے وقت میں جب حکم دیا صحابہ کو ممبر بنانے کا تو 3 سیڑھیوں والا ممبر تیار ہوا، لکڑی سے باضابطہ چکلے کا ممبر تیار ہوا، پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی اور تیسرے پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ اس طرح ممبر تیار ہو گیا، اور جب ممبر تیار ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ چڑھ کر خطبہ دینا شروع کیا
تو تمام صحابہ جو مسجد نبوی میں حاضر تھے سب گواہی دیتے ہیں. حدیث بخاری بتاتی ہے کہ وہ تنا، وہ لکڑی کا وہ ستون چیخ مار مار کر رونے لگا. ایسا رونے لگا جیسے کوئی چھوٹا بچہ چیختا ہے، بے ساختہ روتا ہے. تنا رونے لگا اور اس کی آواز کو خود سرکار نے سنا اور صحابہ اکرام نے سنا. صحابہ اکرام کو اور صحابہ نے حضور کو رحم آیا، ممبر سے نیچے اترے اور اتر کر فوراً اس تنے پر اپنا ہاتھ رکھ دیے، اس لکڑی کے تنے پر اپنا دست نبوت رکھ دیے. جیسے ہی اپنا شفقت والا رحمت والا ہاتھ نبی نے اس تنے پہ رکھا، وہ تنا سکون میں آ گیا، وہ لکڑی سکون میں آ گئی، رونا بند کر دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی سے کلام فرمایا. حضور اکرم سے کائنات کی ہر چیز کلام فرماتی تھی. کائنات کی ہر شے کے لیے ہمارے نبی رسول بنا کے بھیجے گئے. کائنات کی ہر شے آپ سے کلام فرماتی اور کائنات کی ہر شے پر حضور کا معجزہ دیا گیا. ہر شے پر لکڑی کا معجزہ حضور کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لکڑی سے کلام فرمایا. کہا اگر تم چاہو اے استن حنانہ، اس کا نام کیا تھا؟ استن حنانہ. اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنی دعا سے اتنا پھلدار درخت بنا دوں، اتنا تر و تازہ درخت بنا دوں، تمہیں ایک باغ میں لگا دوں مدینے کے، اتنا تر و تازہ درخت بنا دوں کہ مشرق و مغرب تک تمہارا پھل لوگ کھاتے رہے، اتنا تمہارا چرچا ہو جائے، اتنی تمہیں بہار مل جائے. تو وہ تنا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے بس مجھ کو چھوڑا اور ممبر پر جلوگر ہوئے، اتنی فرقت اور جدائی مجھ سے گوارا نہ ہوئی، اتنی جدائی مجھ سے برداشت نہ ہوئی. یا رسول اللہ، مجھے پھلدار درخت بننے سے بہتر یہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھ کو اپنے قدموں میں ہی جگہ دے دیجیے، آپ اپنے قدموں سے مجھے وابستہ رکھیے، مجھے آپ سے جدا مت ہونے دیجیے. اللہ اکبر. تنے نے یہ بات کی، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے پاس ممبر کے قریب اس تنے کو دفن کروا دیا. کہیے سبحان اللہ. محدثین کہتے ہیں دفن کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس بے جان تنے میں نبی پاک کے معجزے سے جان آ گئی تھی اور انسان جیسی گفتگو کرنے لگا تھا. اللہ کے نبی نے اس لیے اسے اپنے قرب میں دفنا کر قیامت تک کے لیے وہ اعزاز عطا فرما دیا. بتاؤ، ایک بے جان تنا نبی کی محبت میں جب اپنے اندر جان لا کر نبی کے قدموں میں جگہ پا سکتا ہے. ہم تو جان رکھنے والے نبی کے غلام ہیں، اگر ہم ان سے بے پناہ عشق و محبت رکھیں گے، بتاؤ نبی کے قدموں میں ہمارا حشر کیوں نہیں ہوگا؟ حضرات گرامی، آئیے مکۃ المکرمہ میں جب آفتاب نبوت طلوع ہوا تھا، نبوت کا سن تھا، نبوت کے سال میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کفار و مشرکین نے آ کر کے سوال کیا. کفار و مشرکین نے دیکھا کہ دن بدن اسلام کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں، دن بدن لوگ حضور اکرم کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہیں اور اسلام کا حلقہ بڑھتا جا رہا. سارے مکے کے کفار و مشرکین یہودیوں کے عالموں کے پاس گئے. یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے، یہودیوں کے پاس گئے اور جا کر کے پوچھنے لگے کہ بتاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آدمی ہمارے پاس آیا ہے وہ اس طرح دعوے نبوت کر رہا ہے، ہم اس سے کچھ ایسا سوال بتاؤ ہم کو کہ وہ لاجواب ہو جائے. تو یہودیوں کے عالموں نے توریت میں مطالعہ کیا، اس کے بعد ایک سوال بھیجا، کفار و مشرکین کو ایک سوال سکھایا کہ جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو کہ اے محمد، اگر تم سچے نبی ہو تو آسمان پہ جو چاند جگمگا رہا ہے اسے اپنے انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ. کہ یہ سبحان اللہ. یہودیوں کا یہ گمان تھا. شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے عطا کیے ہوئے معجزے سے اپنی عصا سے دریا میں ضرب لگائی تو دریا کا پانی 2 ٹکڑے ہو گیا اور بیچ میں سے راستہ بن گیا. تو یہ جو دریا روئے زمین پہ واقع تھی اور حضرت موسیٰ نے جو اپنی عصا سے دریا میں راستہ بنا کر دریا کو 2 ٹکڑے کر کے اتنا بڑا معجزہ دکھا دیا کہ کوئی نبی
اس معجزے کی برابری کر ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا کوئی دوسرا نبی معجزہ دکھا ہی نہیں سکتا۔ یہ یہودیوں کا دعویٰ تھا۔ اس لیے انہوں نے ایک ایسا سوال دیا کہ یہ تو روئے زمین کی بات ہے، بھلا کہاں زمین اور کہاں آسمان؟ زمین پر معجزہ دکھانا پھر بھی ممکن ہو سکتا ہے، مگر آسمان پہ تصرف دکھانا، آسمان پر اپنی حکمرانی دکھانا، یہ محمد عربی سے نہیں ہو سکتا۔ اس خیال میں انہوں نے سوال ایسا سکھا کے بھیجا، جاؤ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو، پوچھو کہ اگر آپ سچے نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ شرح خرپوتی علی البردہ کے صفحہ نمبر 124 پر بڑی ایمان افروز روایت تحریر فرما ہے، حضرت سیدنا حبیب یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ یمن کے ایک بہت بڑے بادشاہ حضرت حبیب یمنی جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، کفار و مشرکین نے حبیب یمنی کو خط لکھا تھا، دیکھو ایک محمد نام کا آدمی آیا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ذرا آپ آئیے اور لوگوں کو سمجھائیے، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ان کا دین لوگ قبول کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سن کر حبیب یمنی یمن سے نکلے، مکہ المکرمہ کی سرحدوں میں داخل ہوئے، دیکھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں بلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کفار و مشرکین، ابو جہل وہاں موجود ہے، بڑے بڑے رؤسائے مکہ وہاں موجود ہیں، حبیب یمنی موجود ہے، تشریف لے گئے تو سارے لوگوں پر حضور کا رعب طاری ہو گیا، سب لوگوں پہ ایک ہیبت طاری ہو گئی، کسی کے اندر مجال نہیں ہوئی سوال کرنے کی۔ حضرت حبیب یمنی سوال کرتے، سنا ہے آپ نے کوئی ایک نیا دین لایا ہے، سنا ہے آپ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف اور اپنے رسالت کی طرف بلا رہے ہیں، کیا آپ سچے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ حضرت حبیب یمنی نے عرض کیا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو دیکھو آج چاندویں کی 14ویں کی رات ہے، آج 14ویں کی شب ہے، آسمان اپنے جوبن پہ، چاند آسمان پہ اپنے جوبن میں چمک رہا ہے، جسے بدر کامل کہتے ہیں، پورے چمک کے ساتھ آسمان پر چاند جلوگر ہے، اگر آپ سچے نبی ہو تو اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ وہ لوگ جو ابھی اسلام نہیں لائے، وہ لوگ جو ابھی کلمہ طیبہ نہیں پڑھے، ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کی حکومت روئے زمین پر بھی ہوتی ہے اور آسمان کی بلندیوں پر بھی ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ بتا رہا ہے ان کا جو ابھی اسلام نہیں لائے۔ اب آپ بتاؤ اسلام لانے کے بعد نبی کے بارے میں کتنا اور اچھا عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے، ان کے تصرفات و اختیارات پر ہمیں کس قدر کامل ایمان رکھنا چاہیے۔ حضرت حبیب یمنی نے جب سوال کیا، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انگلی کا اشارہ کیا، بخاری کی حدیث بتا دوں، بخاری کی حدیث نمبر آپ نوٹ کر لیجئے، بخاری شریف حدیث نمبر 3868، مسلم شریف جلد اول، ترمذی شریف جلد اول، اس طرح بہت سی کتب احادیث میں یہ حدیث منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی نبوت والی انگلی کا اشارہ فرمایا، وہ چاند جو اپنے جوبن پہ چمک رہا تھا اس کے 2 ٹکڑے فرما دیے، اپنی نبوت کے اعجاز سے اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا وادی مکہ میں گرا اور ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے دامن میں گر گئے۔ سارے مشرکوں نے یہ دیکھا، صحابہ نے دیکھا اور پوری دنیا کے لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا، پوری دنیا کے، یہاں تک کہ ہندوستان میں جو کیرلا کا بادشاہ تھا، چرمن اس کا نام، اس نے بھی اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا، بے چین تھا، جب رات کو دیکھا کہ چاند آسمان سے 2 ٹکڑے ہو کے گر رہا ہے، بے چین ہو گیا، دربار میں نجومیوں کو بلایا، کاہنوں کو بلایا، سبوں نے کہا عرب کی سرزمین پر مکہ المکرمہ کی وادی میں ایک محمد نام کے پیغمبر آئے ہیں، انہوں نے یہ معجزہ دکھایا ہوگا۔ تلاش کرتے ہوئے آیا، نبی پاک کے قدموں میں آ کر جب معجزے کی بات سنی تو قدموں میں گرا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ہندوستان کا وہ بادشاہ، کیرلا کی سرزمین کا، پھر جب وہ واپس آ رہا تھا، راستے میں اس کی وفات ہوئی، اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ کیرلا کی سرزمین پر میرے نام کی ایک مسجد بنا دینا۔ ہندوستان کی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد اسی کے نام سے، چرمن محمد کے نام سے جامع مسجد بنی ہوئی ہے کیرلا میں، ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد، جو اس معجزے کو دیکھ کر ہندوستان کا راجہ مہاراجہ اسلام قبول کیا تھا۔
جس وقت مکہ المکرمہ میں یہ معجزہ رونما ہوا اس وقت مکہ المکرمہ سعودی عرب میں 9 بج رہے تھے رات کے، اور ہندوستان میں قریب 11:30 12 کا وقت۔ اس طرح دنیا کے ہر ملک میں لوگوں نے معجزہ یہ دیکھا۔ حبیب یمنی دیکھ کر حیران رہ گئے، جیسے ہی دیکھا کہ سچ مچ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، قدموں میں گرے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ جیسے حضرت حبیب یمنی نے کلمہ پڑھا، سرکار نے مسکرا کے فرمایا کہ اے حبیب، تمہارے دل میں ایک اور سوال ہے، تم ایک اور سوال لے کر کے میرے پاس آئے ہو۔ تم یہ کہتے ہو، تم یہ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہو کہ اگر میں سچا نبی ہوں تو تمہاری یمن میں ایک بیٹی ہے جو ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہے، جو چل نہیں سکتی ہے، جو ہاتھ سے کچھ کام نہیں کر سکتی ہے، جو آنکھوں سے اور تمام جسمانی اعتبار سے کمزور اور نحیف و ناتواں بیمار ہے، بستر پہ پڑی ہوئی ہے، جو چلنے پھرنے سے قاصر ہے، تم چاہتے ہو کہ اسے شفا مل جائے، جاؤ میں نے اسے شفا عطا کر دی ہے۔ حبیب یمنی دوڑتے ہوئے یمن آئے، جیسے یمن آ کر گھر میں دستک دی تو اسی بچی نے آ کر کے دروازہ کھولا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جو بچی چلنے اور پھرنے اور کام کاج کے لائق نہیں تھی، وہی بچی نورانی شکل میں آ گئی اور دروازہ کھول کے کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا جان اندر تشریف لائی۔ پریشان ہو جاتے، بیٹی تم تو اسلام قبول نہیں کی تھی، تم تو بیمار تھی، تم تو چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی، تمہیں یہ کیسی صحت مل گئی اور تمہیں کلمہ کیسے معلوم ہو گیا؟ تو وہ بچی کہتی ابا جان 14ویں کی رات تھی، میں آرام کر رہی تھی، میں نے میرے خواب میں ایک نورانی چہرے والی شخصیت کو دیکھا، وہ شخصیت میرے قریب تشریف لائی اور فرمانے لگے کہ اے بیٹی سنو، تمہارے ابا جان نے مکہ المکرمہ میں معجزہ شق القمر کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا ہے، بیٹی اگر تم بھی اسلام قبول کر لو گی تو تمہیں بھی صحت مل جائے گی، تندرستی مل جائے گی۔ جیسے ہی میں نے یہ سنا فوراً میں بھی اسلام قبول کر لیا، سرکار نے مجھے کلمہ پڑھایا، میں بھی مومن و مسلمان ہو گئی ہوں۔ سرکار نے مجھے ایسا دم کیا، پڑھ کر کے ایسی تلاوت فرمائی، کچھ ایسا مجھ پہ پھونکا کہ آنن فانن میں صحت مند ہو گئی اور ساری توانائی مجھے واپس آ گئی، ایسے ہوا جیسا کہ میں کبھی بیمار تھی ہی نہیں، اتنی صحت مجھے نصیب ہو گئی۔ حضور اکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے حد و بے شمار ہیں۔ ہماری ساری زندگیاں ان کی عظمت و شان اور ان کے معجزات بیان کرنے میں لگ جائیں تب بھی حق ثناء مصطفیٰ بیان نہیں ہو سکے گا۔ ان کی عظمتوں کا حق، ان کے معجزات اور رفعتوں کی بیان کا حق کسی خطیب اور مقرر سے بیان اور کسی انسان اور مسلمان سے نہیں ہو سکے گا، حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ بس یہی کہنا پڑے گا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا ہستی مخلوقات میں اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جنہیں اللہ نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ ان کی ہر ادا معجزہ ہے، ان کی سیرت معجزہ ہے، ان کی حیات معجزہ ہے، ان کے کارنامے معجزہ ہے، ان کی سنتیں معجزہ ہیں، ان کی نگاہ معجزہ ہے، ان کا دیکھنا معجزہ ہے، ان کا چلنا معجزہ ہے، ان کا بیٹھنا معجزہ ہے، ان کا آرام فرمانا معجزہ ہے، ان کا مکے کی گلیوں میں چلنا معجزہ ہے، انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانا معجزہ ہے، انگلیوں سے پانی کے فوارے نکالنا معجزہ ہے، انگلیوں سے خشک تھنوں میں دودھ کا پیدا کرنا معجزہ ہے، انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا معجزہ ہے، اپنا لعاب دہن ڈال کر سوکھے کنویں کو پانی والا کر دینا معجزہ ہے، اپنے لعاب دہن سے حضرت جابر کے گھر میں ایک مختصر سے کھانے کو ہزاروں صحابہ کے برابر کر دینا، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ حضور کا معجزہ اپنے لعاب دہن کو ڈال کر کھارے کنویں کے پانی کو میٹھا کر دینا، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ حضور کا معجزہ یہ ہے کہ مکے میں چلیں تو معجزہ ہے، مدینے میں چلیں تو معجزہ ہے، اور عرش اعظم پر جائیں اور عرش اعظم ان کے قدموں کو چومیں، یہ بھی معجزہ ہے۔ لامکہ میں جائیں اور اللہ سے کلام فرمائیں، یہ بھی معجزہ ہے۔ ہر نبی نے اللہ سے معجزہ لیا ہے لیکن جبریل کے وسیلے سے لیا ہے، ہر نبی نے اللہ سے سوال کیا ہے مگر جبریل کے وسیلے سے سوال کیا ہے، مگر ہمارے نبی نے جبریل کا وسیلہ تو قرآن کے لیے ہر جگہ اپنی جگہ ہے، ڈائریکٹ اللہ کا دیدار کیا ہے اور اللہ سے سوال کیا، اللہ سے لے کر اللہ کے نبی نے ہم کو معجزات عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں حب مصطفیٰ کو جاگزیں فرمائے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے جھنڈے ہمارے دلوں میں لہراتے رہیں اور ہم حضور کی مقدس تعلیمات اور ان کے ارشادات اور صحابہ کے نقش قدم کو اپنا کر اپنی دین اور دنیا کو کامیاب و کامران فرما کر لیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔